اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ آپ نے ایمان حضرت ابو طالب پر بیان دینے کو کہا تھا۔ درست ہے، حضرت ابو طالب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے، مومن تھے، اور اس پر برادران اہل سنت حضرت ابو طالب کے ایمان پر قائل ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، ایک خاص مسلک ہے، بہرحال قابل احترام ہے، ان کو ایک غلط فہمی ہے۔ تو اگر ایمان ابو طالب کے بارے میں تو برادران اہل سنت کے علماء، یعنی علماء حقہ قابل قدر، ان کے بڑے بڑے بہترین بیانات ہیں جس میں انہوں نے اپنے بہت اچھے ادلہ سے ایمان ابو طالب کو ثابت کیا ہے۔ یہ کبھی سوچا جاتا تھا کہ ایمان ابو طالب شیعوں کا موضوع ہے کہ جس پر شیعہ ہی بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ برادران اہل سنت ایمان ابو طالب پر بہترین دلائل دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، ایمان ابو طالب علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ رکھنا کہ حضرت ابو طالب مسلمان بھی تھے، بلکہ مومن تھے، خاص مسلمان تھے، اس کی ہمارے پاس بہت سے ادلہ ہیں۔ کچھ ادلہ آپ لے لیں، جیسے کہ روایت ہے یہاں پر جو سنن کبریٰ للنسائی میں ہے اور مسند ابی علی میں، اور بہرحال حوالہ جات آپ کو اسکرین پہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ ہے کہ رسول خدا کو خبر ملی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طالب کے غسل کے لیے رسول خدا نے مولا علی کو حکم دیا، اور غسل کے اور حضرت ابو طالب کے دفن کے بعد رسول خدا نے مولا علی کے کان میں کچھ کہا۔ یہ اس طرح کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں مولا علی نے کہا کہ مجھے کچھ دعائیں تعلیم دی ہیں، وہ دعاؤں سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی اور دعا نہیں ہے۔ دوسرے میں یہ ہے کہ حضرت رسول خدا نے میرے کان میں ایسا کچھ کہا جو پوری دنیا کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایک واضح یہ قرینہ حالیہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا یعنی کہ دفن ہوا ہے، بیٹے کے کان میں رسول خدا کیا یہ کہیں گے کہ تمہارے ابا سلامت جو ہیں وہ جہنمی ہیں اور ان بس عذاب بہت کم ہوگا لیکن ہے جہنمی، اور اس پہ مولا علی کہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسا ہے، یقیناً رسول نے حضرت ابو طالب کے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ قرینہ حالیہ یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے مسلمان و مومن ہونے پر رسول نے بیان کیا ہے۔ پھر ایک دوسری ہم لیتے ہیں، علم اصول میں اسے تقریر معصوم کہتے ہیں، لیکن وہ یہاں اطلاق نہیں آتا۔ اس کی وجہ بیان کر دیں کہ تقریر معصوم یہ ہے کہ رسول خدا کہہ سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کہا، تو چونکہ وہ معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے، لہذا عدم بیان دلیل بن جائے گی اس چیز کے وجود کی یا عدم وجود کی۔ یہاں بہرحال تقریر معصوم نہیں ہے۔ جو واقعہ بھی ہم عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے سامنے یعنی کہ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، واقعہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گا، صرف ہمیں مدعا بیان کرنا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا، اے علی تم مسلمان ہو گئے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب اپنے چچزاد کا بوجھ اٹھاؤ اور ان کی مدد کرو۔ یہاں یعنی کہ منع کرنا تو ایک طرف، بلکہ حکم ہو رہا ہے کہ رسول کی مدد کرو۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم کو اگر رسول نے بلایا ہے تو یقیناً خیر کی طرف بلایا ہوگا، تم مضبوطی سے ان کا دامن تھام لو۔ یہ دونوں قول آپ کے حضرت ابو طالب کے کفر پر حمل کریں گے۔ باپ تھا، اپنے بیٹے علی کو کہہ دیتے کہ بیٹا تمہارا بھائی ہے، اس کا ساتھ دو، لیکن دین پیغام اسلام، پیغام دین کے ابلاغ کے لیے فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر رسول نے تم کو بلایا ہے، خیر کی طرف بلایا ہوگا، تو دین اسلام کی ابلاغ خیر کہا حضرت ابو طالب نے، اور ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کو کیا کفر اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آپ آ جائیں دیوان ابی طالب، حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اشعار ہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بے شک ایسا ہے، لیکن اسے اکابرین ائمہ اہل سنت نے ذکر کیا، ان میں سے ایک امام نسائی بھی ہیں۔ امام نسائی کا دیوان ابی طالب کو ذکر کرنا، کیا دیوان ابی طالب کی سند اور اس کے معتبر ہونے نہیں سمجھ سکتے اس سے؟ یہاں پر اور بھی بہت سے ادلہ ہیں۔ حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو
خانہ کعبہ کے ساتھ یعنی کہ لگا کر دعا کی، اے اللہ اس محمد کے صدقے بارش نازل فرما، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ اسی وقت بارش نازل ہوئی۔ حضرت ابو طالب کس سے مانگ رہے ہیں؟ ان کو تو بت سے مانگنا چاہیے تھا، سوچتے کہ اے بیٹا یعنی اے محمد تم یہاں بیٹھو، میں اپنے خدا سے مانگ کے آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کے اندر تو بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ابو طالب نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی ہے کہ یہ کفر ابو طالب ہے۔ پھر نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا رسول خدا کا، کیا آپ کا نکاح اگر کوئی ہندو پڑھے تو کیا آپ اس نکاح کو معتبر جانیں گے؟ نکاح انشاء ہے، اور انشاء اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جو اس الفاظ کو ادا کر رہا ہے یا نیت کو ادا کر رہا ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہو۔ اگر ابو طالب کافر تھے تو انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے پڑھ دیا اور نکاح درست کیسے ہو گیا، جبکہ وہ کفر رکھتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایک آدمی جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ انشاء کیسے کر سکتا ہے کہ جس کا مفاد جو ہے اسلام پر ختم ہوتا ہو؟ یہاں پر آپ اور بہت سی ادلہ ہیں۔ ایک دلیل ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ہم نے سنا، ایک مفتی وہ اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول کفار سے محبت نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت ہے، یعنی ایک مومن کافر سے محبت نہیں کر سکتا، تو پھر رسول خدا جو سراپا ایمان ہے بلکہ موجد ایمان ہے، کیا وہ محمد ابو طالب سے محبت کر سکتے ہیں جو کہ کافر تھے؟ یہاں آپ یہ نہ کہیں کہ چچا بھتیجا، ہمارا عقیدہ یہ بلکہ مسلم یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، ان کا قول بھی وہی ہے، ان کا فعل بھی وہی ہے۔ جس کا قول بھی وہی ہو، فعل بھی وہی ہو، تو وہ کس طرح قرآن کی آیت کے خلاف جا سکتے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے مومن کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اور یہاں رسول اپنے چچا نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے کافر ہونے کے باوجود ان سے محبت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک ہم دلیل سورہ مدثر کی اس آیت سے بھی دے سکتے ہیں، اور واضح ہے دلیل، اس میں یہ ہے کہ کفار سے جب پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس سے پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نکذب یوم الدین، ہم یوم الدین کا انکار کرتے تھے، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے، یوم الدین کا، اور یوم الدین کا انکار کرتے تھے۔ اس کا حوالہ بھی ہم عرض کر دیں، یہاں پہ ہے وَقُنَّا نُقَذُّ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ موت آ گئی، اور پھر فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے وہاں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آخرت کا جھٹلا دے کوئی آدمی تو شفاعت نہیں ہو سکتی، واضح۔ اب ہم حوالہ یہاں پر بخاری صفحہ یہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گا، بخاری میں بھی روایت ہے اور مختصر تاریخ دمشق میں بھی ہے، اور دوسرے روایت صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول نے فرمایا امید ہے قیامت کے دن ہماری شفاعت حضرت ابو طالب کو نفع پہنچائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت کا منکر یعنی منکر دین کو شفاعت نہیں ملے گی، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت ملے گی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں ابو طالب کافر تھے اور کافر ہونے کے باوجود رسول خدا کہہ رہے ہیں شفاعت ملے گی، تو قرآن کا انکار ہونا لازم آئے گا۔ قرآن کا انکار کیا ہے؟ سورہ مدثر کہ كُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کا انکار کرنے والوں کو شفاعت نہیں ہے، رسول کہہ رہے ہیں ہم شفاعت کریں گے اور ان کو فائدہ بھی پہنچے گی۔ کہاں آپ اس بات کے لیے کیا واضح دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب یقیناً مومن تھے تبھی رسول کی شفاعت ان کو میسر آئے گی؟ بلکہ اس کے بارے میں ایک روایت جو مختصر تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں حضرت عباس سے نبی کریم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ابو طالب کے بارے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کریم سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک کافر کے لیے اللہ کا رسول ہر خیر کی امید رکھ رہا ہے۔ ایک کافر کے لیے جس کو شفاعت میں اثر نہیں ہو سکتی، اگر نعوذ باللہ کافر ہے اس کو شفاعت میں اثر نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جس کے لیے وہاں برائی ہی برائی ہے، برائی ہی برائی ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے تو ہر خیر کی امید ہے،
کیا رسول کا یہ کہنا کہ میں شفاعت کروں گا میری شفاعت ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ دوسرے قول میں کہنا کہ میں ابو طالب کے لیے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں، کیا یہ دو باتیں اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے اور مومن تھے؟ کیونکہ شفاعت کافروں کو نہیں پہنچے گی اور خیر کی امید کرنا کافروں کے لیے نہیں ہے آخرت کے دن۔ لہذا ایک بات کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے اور مومن تھے۔ بند کرو۔ ایک دلیل جو ہے مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 86 میں، وہاں آپ دیکھیں تو وہاں ہے کہ رسول خدا دعا کر رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما۔ یہ اعمال کو قبول فرما، کیا کافر کے بھی اعمال قبول ہوتے ہیں؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ 27، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال متقین سے قبول کرتا ہے، کافر سے اعمال کیسے قبول کر لے گا؟ واضح آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے اعمال قبول کرتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی 85ویں آیت ہے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ اسے کچھ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ابو طالب کو ایسی کیا اسپیشل اللہ کے رسول نے چھٹی دے دی ہے اور ان کو اہمیت دے رہے ہیں کہ حالانکہ یہ تو زبان وحی رکھتے ہیں، نہ ان کے قول میں ان کا فعل سوائے وحی کے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابو طالب کے اعمال کو قبول فرما، ان پر رحم فرما؟ اگر ابو طالب کافر تھے تو کافر کے اعمال کو اللہ کہہ رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین رکھتا ہو اس سے اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے معبود تو نے قرآن میں تو کہا ہے لیکن تو ان کے اعمال کو قبول کر لے۔ خدا ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔